بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے کہ دعائیں کس طرح قبول ہوتی ہیں اور کیا کرنا چاہیے، اور آج کل جو ہمارے ہاں وائرس جو پھیلا ہوا ہے، ابتلا کا مسئلہ ہے، پوری دنیا میں، پوری انسانیت میں یہ وبائی امراض پھیلی ہوئی ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا کہا، اور ہمیں حدیث سے یہ معلوم ہوگا۔ ہم دیکھیں گے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف جب گئے، جب وہ سرخ مقام پر پہنچے تو ان کو خبر ملی کہ جو شام ہے اس میں وبا پھیلی ہوئی ہے، اس میں مصائب اور ابتلا، اس میں وبا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر بن خطاب کو عبد الرحمن بن عوف نے آ کر بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں وبا ہو، راز ہو، وبا آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ وہاں ہیں تو وہاں سے بھاگ کر نکلنا نہیں ہے۔ اگر آپ وہاں چلے گئے ہیں تو وہاں وبا آ گئی ہے تو وہاں سے ادھر آنا نہیں ہے۔ اور میں یہ حدیث آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا علیہ واذا وقع بأرض وانتم بها، اگر تم کسی زمین پر ہو، کسی جگہ پر ہو تو وہاں کیا ہو جائے، تم ہو ادھر ہی ہو تو اس میں وہ آ جائے وبا، وقع بأرض وانتم بها، تم اس میں ہو، فلا تخرجوا فرارا منہ، اس میں فرار کرتے ہوئے وہاں سے نہ بھاگو، نہ نکلو۔ وبا آ جائے کسی جگہ پر جہاں تم ہو تو وہاں سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں سے نہ بھاگو۔ یہ صحیح البخاری اور 6973 نمبر آیت ہے، یعنی حدیث ہے، اور کہا کہ اس طرح یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اور آگے ساتھ یہ بھی بتا دیا جہاں وبا زدہ مریضوں کو تندرست لوگوں سے الگ رکھنا چاہیے۔ مریض ہوں وہاں جہاں وبا والے مریض ہوں تو جو تندرست ہے لوگ وہ الگ ہوں۔ یہ بھی بخاری میں آیا ہے، اپنے گناہ گن گن کر، اپنے گناہوں کو گن گن کر اور ان کو یاد کر کر کے ان سے توبہ کرنے۔ توبہ کا مراد یہ ہوتا ہے میں اللہ آئندہ پوری زندگی میں یہ گناہ نہیں کروں گا، بددیانتی نہیں کروں گا، ناپ تول میں کمی نہیں کروں گا، حرام خوری نہیں کروں گا، حلال کماؤں گا، اپنے حلال اور اپنی اولاد کو بھی کھلاؤں گا، بددیانتی نہیں کروں گا، پڑوسیوں کو تنگ نہیں کروں گا، جو بھی اس شخص کو خود پتہ ہے میں کیا کرتا ہوں، اگر وہ اس سے باز آ جائے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اور توبہ ہمیں کرنی چاہیے، ہر وقت توبہ کرنی چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ وہی اس سے غلطی ہوئی تھی، دوبارہ اس سے اس دنیا میں رہتے ہوئے معافی ہمیں مانگ لینی چاہیے۔ اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں۔ اپنے گناہوں کو پیش کر کے اللہ رب العزت سے معافی ہمیں مانگنی چاہیے۔ اور یہ ہمیں اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ جب تم سنو کسی جگہ پہ وہاں وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں نہ جاؤ۔ اگر وہاں ہو اور وہاں یعنی وہ وبا آ گئی تو وہاں سے بھاگ کر دوسرے علاقے میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ بخاری میں آیا ہے اور اس کے حوالہ جات بھی میں نے آپ کے سامنے یہ رکھ دیے ہیں، ان کو آپ پڑھ لیں، ساتھ میں نے ٹیکسٹ بھی ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے، ہر وقت استغفر اللہ، سبحان اللہ، اور دعائیں ہمیں کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اور جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معوذتین دی گئی تھی اور اس میں بھی یعنی جو کل شریف ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آدمی کو صبح و شام اس کا ورد نمازوں میں پڑھنا چاہیے، آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، اور ان کے مفہوم کو بھی ذہن میں رکھ کر پڑھیں تاکہ ہمیں خود بھی فائدہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت بھی ہو۔ بارک اللہ علیہ ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔